لشکر کو بھی کہنا پڑا یہ عکس جلی ہے، شبیر کا پالا ہوا بچہ بھی علی ہے۔ میدان کربلا میں 71 نے جنگ لڑی، اصغر نے مسکرا کے جیتی۔ اللہ تمہیں سلامت۔ بس بڑی عزت افزائی دی، بہت زیادہ بڑی حوصلہ افزائی، مولا کی قسم آپ نے میری توقع سے بھی زیادہ میرا دامن بھر دیا جی۔ میدان کربلا میں 71 نے جنگ لڑی، اصغر نے مسکرا کے جیتی۔ جو نہیں بول سکے میں ان کے لیے فکرہ بدلتا ہوں۔ جس کا میدان میں صرف ایک تبسم 71 ہاشمی تلواروں کے برابر ہو، اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ سلام ہے یار آپ کو، اللہ آپ کا آباد ہے، آپ جی ہیں، آپ آباد ہیں۔ جس کا ایک تبسم آپ جی، آپ نے وحید الحسن ہاشمی صاحب کے اشعار پڑھے گالے میں، ہاں بہت اچھے اشعار۔ جس کا ایک تبسم 71 ہاشمی تلواروں کے برابر ہو، اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ فکر عرض کر رہا ہوں، جو حیران بیٹھے ہوئے، چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے۔ شکر ہے الحمدللہ کہ آپ بیدار ہیں۔ بابا جی پھر عرض کرتے ہیں، چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے۔ دربار گام شاہ میرے والد گرامی حماد اہل بیت شہید محسن نقوی علی اللہ مقامہ نے بڑا قیمتی فکرہ کہا، مجھے آج تک یاد ہے۔ پتہ نہیں کہاں تک نعرے پہنچے اس ایک فکرے پر۔ انہوں نے فرمایا چھوٹا ہے تو علی کے لیے، مقام سمجھنا ہو تو اتنا کافی ہے کہ 9 لاکھ کے لشکر پر آخری حملہ حسین جس سے کرائے اسے اصغر کہتے ہیں۔ سلام ہے آپ کے، اٹھو میں بسم اللہ کرا جی، بڑی مہربانی جی، بہت آپ جی ہیں، آپ آباد ہیں۔ کمال آپ کی کمال ہے جی، آپ کی سماعتوں کی بلندی ہے، آپ کے عقیدے کی بلندی ہے، آپ نے اتنا اچھے انداز 9 لاکھ کے لشکر پر آخری حملہ حسین ابن علی جس سے کرائے اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ شعر بہت پرانا ہے لیکن بہت بڑا شعر، جہاں پڑھا جائے مجلس جنت بن جاتی۔ مقام سمجھنا ہو تو 2 مصرع کافی ہیں۔ اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہے وہ آخر میں آئے۔ جاگ کے بیٹھنا علی کا واسطہ۔ اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہے وہ آخر میں آئے۔ جس نے صحن تطہیر میں 6 مہینے گزارے، میری کیا اوقات کہ میں اس کی فضیلت بیان کروں۔ کاج مجھ افکار ہیں، ٹوٹی پھوٹی سطریں ہیں، بادشاہوں کی خیرات ہے جو میں بانٹ رہا ہوں۔ سردار بڑے ہیں، دربار بڑے ہیں، ہم معمولی سے نوکر ہیں۔ بڑے سرداروں کے چھوٹے نوکروں کو بھی تہذیب ہوتی ہے کہ زندگی کیسے گزاری چاہیے۔ آپ نے بڑی اچھی سلیقے سے فضیلت کا استقبال کیا۔ اب میں بخل نہیں کرتا، میرا دل چاہتا ہے میں فضائل صرف عزیز شہزادے کے پڑھوں جو 6 ماہ کا علی ہے۔ اگر آپ بیدار ہیں تو میں شروع کرتا ہوں جی، چونکہ میں نے بھیک مانگی ہے کربلا معلیٰ کھڑے ہو کے کہ جی مجھے کچھ ایسے الفاظ عطا کر دیں کہ جن کو میں بانٹ کے دعائیں لے سکوں۔ پھر ظاہر ہے باب الحوائج ہے، کہاں خالی بھیجتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں نے کہا بادشاہ صرف ایک خیال ایسا دے دے، ایک خیال
جو ابھی تک شاعری میں نہ لکھا گیا، وہ کرم کر دیا، انہوں نے خیال دے دیا۔ بنگالی قدیمی علاقہ آزاداری کا، بچپن سے آپ نے آزاداریوں میں وقت گزارا ہے، یہ مصر یہاں نہ سمجھے گئے تو کہاں سمجھے جائیں؟ میں نے بھیک مانگی جھولی پھیلا کے، 4 راتیں جاگ کے گزاری تو یہ مصر نصیب ہوئے۔ یہ خیال پہلے سنا ہو تو چپ رہیے گا، اگر پہلی بار سنے تو بولیے گا۔ کون ہے شہزادہ علی اصغر؟ تو ایک قطرہ ہے انما کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے۔ میں نے قطن جابر کر کے داد نہیں لینی، جتنی بنتی ہو اتنی لازمی دے دیجیے۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے۔ اگلے سال کے اس دن تک 24 محرم 1447 ہجری، یہ جڑے ہاتھ اگلے سال کی 24 محرم تک نوکر کا پڑھا ہوا مصرع یاد رہ جائے تو حسین کا نوکر سمجھ کے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے۔ خیال سنیے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے۔ زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر، کہ تیری معصوم خامشی بھی اذان اکبر سے کم نہیں ہے۔ اللہ تمہیں آباد رکھے، آپ جیتے رہو، آپ جیسے جوان سلامت رہیں۔ میں بسم اللہ کرا جی، بڑی مہربانی، آپ جیو بیٹا، مولا آپ کا آباد رکھے۔ سلام ہے جی آپ۔ زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر، کہ تیری معصوم خامشی بھی۔ اب دل میرا مچل رہا ہے کہ اگلے مصرے پڑھ دوں، کوئی بھی نہ بولے دکھ نہیں، سارے کل تک داد دکھ قیمت نہیں، لیکن میں اپنی نجات کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہی میرا عقیدہ ہے، میں بنگالی میں کیمرے کے سامنے آپ سب کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، یہی میرا عقیدہ ہے اور یہی رہے گا۔ ایک لمحے میں سارا منظر جس نے بدل دیا، اس 6 ماہ کے علی کے حضور میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ جس کا عقیدہ میرا ساتھ دے وہ بولے، باقی بے شک چپ رہیے گا۔ ہم نے دیکھی نہیں یہ جرت نایاب کہیں۔ بڑی مہربانی، یہ آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ میرے لیے عزت ہے، مولا کی قسم۔ ہم نے دیکھی نہیں یہ جرت نایاب کہیں۔ میں پھر پڑھوں گا، توجہ نہیں کرو گے تو پھر پڑھوں گا۔ ہم نے دیکھی نہیں یہ جرت نایاب کہیں، کون کشتی میں سمندر کو بٹھا لیتا ہے۔ توجہ چاہیے، علی کا واسطہ یار۔ میں ایک عرصے بعد اس بارگاہ میں نوکری کے لیے آیا ہوں، تو انوار بھائی نے بار بار کہا تو میں نے کہا تعمیل واجب ہے، تو اس لیے حکم پورا ہو گیا۔ کہ جڑے ہاتھ دیکھیے گا، جو صاحبان عقیدہ اور مودت بیٹھے ہو، میرا یہی عقیدہ ہے۔ ہو سکتا ہے قبر میں یہی میرے لیے اجالے کا کام کر لے، ہو سکتا ہے محشر کے دن میں انہی 4 سطروں کی وجہ سے بخشا بھی جاؤں۔ ہم نے دیکھی نہیں یہ جرت نایاب کہیں۔ میں آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں 4تھے مصرع پڑھنے کے بعد۔ ہم نے دیکھی نہیں یہ جرت نایاب کہیں، کون کشتی میں سمندر کو بٹھا لیتا ہے۔ تو نے وہ ایک تبسم سے لیا ہے اصغر، کام جو کن کے تکلف سے خدا لیتا ہے۔ مولا کی قسم، خرید لیا آپ نے، خرید لیا، یقین جانے آپ جی آپ سے مولا آپ کا آباد ہے۔ بسم اللہ، تیری زندگی ہے یا علی یا علی۔
شکر ہے جی اتنا بیدار مجمع مل گیا. ہم نے دیکھی نہیں یہ جرت نایاب کہیں. کون کشتی میں سمندر کو بٹھا لیتا ہے؟ تو نے وہ ایک تبسم سے لیا ہے اصغر، کام جو کن کے تکل. واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، سارا کچھ. آئیے نہیں بھائی، آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ. اللہ اور خالق آپ کو سلامت رکھے. تو آج کل کا زمانہ بڑا جدید ہے، اعتراض بھی ہوتے ہیں. چلے میں ایک فکرہ اور آپ کے حوالے کر کے جاتا ہوں، شاید کوئی بزرگ دعا کر دے میرے حق میں. جانتے ہیں شہزادے کا مقام کیا ہے؟ واحد ہستی ہے کائنات کی. جب دنیا میں تشریف لایا شہزادہ علی اصغر تو امام حسین بادشاہ نے منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں 6 مہینے رہ گئے. علی کا واسطہ یار منت کر رہا ہوں، بیدار رہیے گا. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. سلام ہے جی، آپ کو سلام ہے. مولا کی قسم چہرے پہ آئی مبدت سلامت رہے ہمیشہ. آپ سلامت رہے نجم بھائی، مولا آپ کو آباد رکھے یار. آپ جیے، حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا مولا کی. عابد بھائی مولا آپ کو شفا دے یار. یہ جڑے ہوئے ہاتھ، یہ پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے میں آپ کو سلام پیش کروں. واحد ہستی ہے جو دنیا میں تشریف لایا تو امام حسین بادشاہ نے منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں 6 مہینے رہ گئے. میرا بچپن تھا، ڈیرہ غازی خان میں تھا میں. میرے والد صاحب کا سلام پڑھا گیا، اس میں 2 مصرے تھے شہزادے کے. یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے میرے پاس میں سارا قربان کر دوں اس شعر کی پہلی سطر پہ. کئی کتابوں کے برابر ایک مصرع ہے. ماتمی ہاتھ ہوا میں بلند ہو گئے، داد پتہ نہیں کہاں تک گئے. انہوں نے لکھا اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے. پڑھ گیا، جو پڑھنا تھا وہ میں پڑھ گیا. آپ کی مرضی، آپ جیسے بھی. بسم اللہ جی. یا تو یہ دروازہ بند کر دیں اگر کسی نے نہیں آنا، کیونکہ وہ سارا مجمع ادھر دیکھتا تو میں پریشان ہوں. بند کرتے، جب کوئی ذاکر آئے گا تو پھر وہ کھول دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. شعر میں بہت وزنی پڑھ رہا تھا، میں نے کہا ضائع نہ ہو. اصغر کوئی لہجہ دیکھے شعر کا. اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے. شہزادے کی ایک صفت ہے، باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کی ایک صفت ہے. وہ صفت صرف شہزادے کے پاس ہے. میں نے کبھی ہوائی گفتگو نہیں کی، ہمیشہ ناپ تول کے پڑھا ہے تاکہ نہ بانیان کو پریشانی ہو، نہ مجمع کو پریشانی ہو، نہ ہی مجھے پریشانی. ایک صفت ہے شہزادے کی بیٹا جو صرف شہزادے کے حصے میں. پوری کائنات میں، دنیا نہیں کہہ رہا، پوری کائنات میں کسی اور کے حصے میں آئی نہیں. چاہے کوئی معصوم ہے، ولی ہے، نبی ہے، امام ہے، صرف اور صرف باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے حصے میں یہ صفت آئی، اور وہ میں شعر میں پڑھ رہا. آپ کی داد ایک طرف اب تک کی اور اس شعر کی داد الگ بنتی ہے جو سمجھ جائے. صفت کیا ہے وہ ذرا مصرے میں سنیے. جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر. کوئی ہو جو ساتھ دے حسین کا واسطہ، جنہیں ذکر سے عشق ہے، جو ذکر سنتے ہیں، ذاکر نہیں جنہیں ذکر پیارا ہے. میں ان سے بات کر رہا ہوں. بسم اللہ.
جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے پتھر رکھے وہ بولے گا آپ تو زدار ہے، شعر ہی ایسا پڑھ رہا ہوں۔ میدان کے لیے یہ واحد اور واحد ہستی ہے، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر۔ یہ جڑے ہاتھ دیکھیے، ایک لمحہ مجھے دیکھیے گا، تیار ہے اصغر، ہنس کر جو درے بیت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر۔ چلے بھائی جان، میں آپ کے حوالے شیئر کر کے جا رہا ہوں۔ تنقید نگار ہوں، تجزیہ نگار ہوں، خاص طور پر نقاد جو ہے وہ یہ مینشن کرتے ہیں کہ جی اگر 2 مصروں میں بیان تضادیہ ہو، خیال ایک رہے تو شعر بڑا ہو جاتا ہے۔ میری 1000 بار توبہ، میں امام حسین کا بہت چھوٹا نوکر، معمولی ترین شاعر ہوں میں، دنیا شاعر آل محمد لکھ دیتی ہے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میرے والد صاحب کا قد و قامت بہت بلند تھا، میں ان کی اولاد ہوں، اس لیے شاید لوگ میرے اشعار کو قدر و قیمت دے دیتے ہیں، لیکن یہ شعر خاص طور پہ عطا ہوا مجھے۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، ہنس کر جو درے بیت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر۔ سنیے یار، گہوارے میں ایک پھول محمد کے چمن کا، میدان میں ید اللہ کی تلوار ہے اصغر۔ گہوارے میں ایک پھول، آپ جیو بیٹا، گہوارے میں ایک پھول محمد کے چمن کا، میدان میں ید اللہ کی تلوار ہے اصغر۔ آپ جیئے، آپ سلامت رہیں جی، سلام ہے نجم بھائی آپ کو۔ میدان میں ید اللہ کی، آپ جیئے بیٹا، تلوار ہے اصغر۔ بڑے آرام سے ایک شعر پڑھ رہا ہوں تاکہ دل پہ نقش ہو جائے۔ وہ جس کے سبب شر کی زبان بند ہوئی ہے، وہ جس کے سبب شر کی زبان بند ہوئی ہے، شبیر کی وہ آخری گفتار ہے اصغر۔ بڑے لوگ کبھی کبھی دنیا میں آتے ہیں، ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب اعلی اللہ مقامہ جیسے عالم دین اور لٹریری پرسن، تحقیق دان، محقق اور تاریخ دان، جنہیں شاعری کا بڑا ہی شعور تھا، جوش صاحب کے مرثیے سب سے پہلے مرتب ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب نے کی۔ میر انیس پہ جتنا کام کیا وہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھ دی۔ انہوں نے مجھے شعر پہ داد نہیں دی، میرا ماتھا چوما، انعام دیا، کہا گھر جا کے شکرانہ ادا کرنا، اتنے بڑے مصرے بادشاہ نے تجھے عطا کیا۔ بنگالی ہے، بڑی داد میں نے لے لی، لیکن میں اس شعر پہ اندازہ لگاؤں گا کہ آپ کتنے بیدار ہیں۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، ہنس کر جو درے بیت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر۔ وہ جس کے سبب شر کی زبان بند ہوئی ہے، شبیر کی وہ آخری، یا علی مجھے طاقت دینا، شبیر کی وہ آخری گفتار ہے اصغر۔ مقام کیا ہے؟ حد یہ ہے کہ قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا، باطل کے لیے راہ کی دیوار ہے اصغر، باطل کے لیے باطل کے لیے راہ کی۔ اللہ اکبر۔ چلے میں آپ کا ذہن منتشر نہ کروں، میں اسی شہزادے کی فضیلت کے چند مصرے اور پڑھتا ہوں۔ تھک تو نہیں گیا؟ میں نے تو انوار بھائی کو کہا میں 5-7 منٹ پڑھوں گا، انہوں نے کہا جی آپ صرف ممبر پہ چلے جائیں، درود پڑھوائیں، واپس آ جائیں، ہم راضی ہیں۔ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے دوست ہوتے ہیں، وہ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ شعر میں اب پڑھ رہا ہوں، مسدس پڑھ رہا ہوں، شہزادے کی شان، مشکل موضوع ہے،
لیکن جرت آپ نے بڑھا دی، اتنی داد دے کہ آپ نے مجھے حوصلہ دے دیا، تو اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ تو میں دیکھتا ہوں کون کتنا سمجھتا ہے۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی۔ میں جرت کر رہا ہوں، مسدس پڑھنے کی جرت کر رہا ہوں، ورنہ شاید میں رباعیات پہ چھوڑ دیتا یا منقبت پہ چھوڑ دیتا۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی۔ ایک بار پھر سنو یار، کبھی کبھی آتا ہوں۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی۔ بہت ہی سلجھا ہوا عزادار مجمع میرے سامنے ہے، اور میری توقع سے بڑا مجمع ہے، اول سے آخر وہ کھڑے ہوئے عزادار تک۔ چوتھے مصرے پہ کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا، کوئی زبان چپ رہ گئی، میں سمجھوں گا میں نے پڑھا ہی نہیں، آپ نے سنا ہی نہیں۔ یقین جانیے اتنا بڑا مصرع پڑھ رہا ہوں۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی، خاموشی مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی، لوری بھی اسے یاد ہے، لڑنے کا ہنر بھی۔ یا علی مشکل کشائی کرنا مولا، لوری بھی اسے یاد ہے، لڑنے کا، لوری بھی اسے یاد ہے، لڑنے کا ہنر بھی۔ لڑائی پڑھوں ایک دو مصروں میں، لوری بھی اسے یاد ہے، لڑنے کا ہنر بھی، یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا ہے۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ نہیں تھکیں تو پھر سنیں۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، ایسے موضوع پڑھنے کے لیے جرت چاہیے جو میں نے آج اکٹھی کر کے پنگالی میں کوشش کی۔ چلے میں ادبی مصرے پڑھ کے چلا جاتا ہوں جی، ادب سے باہر کبھی پڑھا نہیں۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، مصرع تو آفاقی ہے، اگر کوئی سمجھ لے، نہ سمجھے تو میرا نصیب ہے۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔ اب چھٹی دے رہا ہوں اور وعدہ بھی کر رہا ہوں، دیواریں بولیں گی، آپ بولیں گے، نعرہ یہاں سے نیتاً جس نے لگایا کم از کم 7 تک تو جائے گا۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت، کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہیں سبھی حضرت عباس کی صورت۔ نہیں، میں اب شعر پڑھ رہا ہوں جو اگلے سال تک یاد رہے، نعرہ یہاں سے جب تک نہ پہنچو تو پھر مانگا کیا ہے۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت، کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہیں سبھی۔ کبھی سوچا ہے شہزادے نے آ کے ایک لمحے میں کیا کمال کیا؟ تیور ہیں سبھی حضرت عباس کی صورت، ایک ضرب تبسم سے بتے ظلم کو توڑا، معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آپ جیے بیٹا، مولا آپ کا ایک ضرب تبسم سے بتے ظلم، بسم اللہ جی، بتے ظلم کو توڑا، معصوم نے ظالم کو۔ یہ تائید تھی، تبسم نہیں تھا، یہ امامت کی تائید تھی، یہ امام کی تائید میں تبسم تھا شہزادے۔ میں تبسم پہ کم از کم 35 منٹ گفتگو کر سکتا ہوں۔ شہزادے کا تبسم اللہ کا راز ہے، شہزادے کا تبسم بیعت سے انکار ہے،
شہزادے کا تبسم حسین کی فتح کا اعلان. تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت، یزیدیت پہ تو بچے بھی مسکراتے ہیں. گھر جا کے سوچنا کیا پڑھا تھا. میں تائید پہ 4 سطریں پڑھ رہا ہوں. اللہ ہر تائید امامت کی بلندی، حیران ہے جری ایسی شجاعت کی بلندی، لشکر پہ نظر تیز قیامت کی بلندی، کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی. جو سمجھے وہ لازمی بولے، ثابت صف اعدا کو کہیں پر نہیں رکھا، حد یہ ہے کہ پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھا. حد یہ ہے کہ پاؤں بھی. کبھی سوچا ہے بھئی شہزادے کے آنے پہ لشکر پریشان کیوں ہوا؟ جو سارا دن پریشان نہ ہوا، وہ لشکر ایک معصوم کی آمد پہ پریشان کیوں ہوا؟ اللہ کرے میں سمجھا لوں. بے شیر تھا اور شیر ببر نہ نظر آیا. نہیں، چوتھا مصرع فیصلہ کرے گا. بے شیر تھا اور شیر ببر نہ نظر آیا، کم سنتب میدان میں حیدر نظر آیا. کتنی داد دے لوگے یار آپ. کم سنتب میدان میں حیدر نظر آیا. پتہ نہیں کتنی داد ملے مجھے نہیں معلوم، لیکن جتنی بھی دے کم ہے. غازی کبھی قاسم کبھی اکبر نظر آیا، تنہا علی اصغر ہی 72 نظر آیا. میں بھی سن بے شک خیر ہو خیر ہو خیر ہو. آخری شعر پڑھنا، آخری شعر. بے شیر تھا اور شیر ببر نہ نظر آیا. میں آپ کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، مقروض ہوں. جس انداز سے آپ نے اس فقیر کو سنا، میں ہمیشہ آپ کو یاد رکھوں. میرا مولا گواہ ہے، میرا دل راضی ہو گیا. بے شیر تھا اور شیر ببر نہ نظر آیا، کم سنتب میدان میں حیدر نظر آیا. غازی کبھی قاسم کبھی اکبر نظر آیا، تنہا علی اصغر ہی 72 نظر آیا. پھر لشکر کی حالت کیا ہوئی؟ لشکر کو بھی کہنا پڑا یہ آنکھ سے جلی ہے، شبیر کا پالا ہوا بچہ بھی علی ہے.